السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری یہ 5 منٹ قرآن کلاس ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی ہسٹری پر، تاریخ القرآن پر بات ہو رہی ہے، اور گزشتہ نشست میں مکی اور مدنی صورتوں پر مختصر سی گفتگو ہوئی۔ آج انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو کیوں نازل ہوا؟ کیا قرآن مجید کو تورات کی طرح یک بارگی ایک ہی مرتبہ نازل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اور اگر کیا جا سکتا تھا تو یہ شکل کیوں اختیار نہیں کی گئی؟ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ تدریجاً ہی کیوں نازل کیا گیا؟ اس کی کیا حکمتیں ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ انشاءاللہ آج اس پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور اس 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید کے نازل ہونے کی جو صورت رہی ہے نا، جو شکل رہی ہے، جو صورت رہی ہے، وہ یہ رہی ہے کہ کبھی کبھی قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوتی تھی، صرف ایک آیت۔ جبرائیل علیہ السلام کو صرف ایک آیت لے کر کے بھیجا گیا۔ کبھی کبھی تو صرف ایک آیت کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہو تو اس کے لیے بھی بھیجا گیا۔ سورہ نساء کے اندر ایک آیت ہے، اور اس آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، غیر اولی الضرر۔ یہ صرف غیر اولی الضرر، یہ سب سے چھوٹا ٹکڑا ہے جو مستقل نازل ہوا۔ کبھی کبھی ایک سے زیادہ آیتیں، کچھ اور 2-4 آیتیں، 10 آیتیں جبرائیل جو ہے وہ لے کر کے نازل ہوتے تھے۔ بعض مرتبہ پوری کی پوری صورت ایک مرتبہ میں نازل ہو جاتی تھی۔ اچھا، یہ جو اعتراض آج کل کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں ہوا، عام طور سے یہ اعتراض اہل کتاب یعنی کہ یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ دوستوں یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اعتراض کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، یہ بہت پرانا اعتراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے بھی یہی اعتراض اٹھایا تھا، اور اللہ پاک نے اس اعتراض کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ 19ویں سپارے میں سورہ فرقان آیت نمبر 32 اور 33، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یہاں تک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید ایک مرتبہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ ہم نے اس قرآن مجید کو ایسے ہی تدریجاً نازل فرمایا ہے۔ اب اس کے پیچھے علماء نے حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں قرآن مجید تدریجاً نازل ہوا۔ اور تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے نقل کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اگر یہ قرآن مجید ایک ہی مرتبہ نازل کر دیا جاتا تو قرآن کا جو مقصد تھا، قرآن کی حفاظت، یادداشت کے ذریعے سے، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، تو آپ کے لیے قرآن مجید کو ایک ہی مرتبہ نازل کرنا دشوار ہو جاتا، ایک ہی مرتبہ جو ہے یاد کرنا دشوار ہو جاتا، اور مقصد فوت ہو جاتا۔ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پڑھے لکھے نبی تھے، اور اس وجہ سے ان کے اوپر تورات کو ایک ہی مرتبہ نازل فرما دیا۔ یہی بات امام رازی نے بھی لکھی ہے، اور یہی بات معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب نے بھی لکھی ہے۔ اچھا، دوسری وجہ جو بیان کی گئی وہ یہ کہ دوسری حکمت جو بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ احکام کی پابندی، کہ اگر پورا قرآن ایک دم نازل ہو جاتا تو قرآن کے اندر جتنے احکام ہیں وہ بھی سارے کے سارے ایک دم نازل ہو جاتے، اور پھر سارے احکام پر ایک دم عمل کرنا دشوار ہو جاتا۔ لہذا لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے احکام نازل کیے گئے تاکہ ان احکام پر تدریجاً عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، تیسری حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ قرآن مجید تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے بار بار تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، اذیتیں دی جاتی تھی، تو قرآن مجید جب بار بار نازل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تسلی ہوتی تھی، اور ان فتنوں کا، ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنا اللہ کے رسول کے لیے آسان ہو جاتا تھا۔ آپ کو بڑی تقویت ملتی تھی، اس سے طاقت ملتی تھی، حوصلہ ملتا تھا۔ تو قرآن مجید کے بار بار نازل ہونے کے پیچھے ایک یہ بھی حکمت ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی حکمت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے اندر بعض آیتیں ایسی ہیں جو کسی خاص سوال کے جواب میں نازل ہوئی، یا کسی خاص موقع پر کسی خاص واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے گا
کہ قرآن مجید میں دو طرح کی آیتیں ہیں. ایک آیت تو کچھ آیتیں تو وہ ہیں پہلی کیٹیگری کی آیتیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی نازل فرما دی، اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ کوئی خاص لاجک نہیں تھا. اور کچھ آیتیں وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی نازل نہیں فرمایا، بلکہ کسی صحابی کا کوئی سوال آیا، کوئی کسی سچویشن میں پھنسا، کسی کی جانب سے کوئی معاملہ ہوا اور پھر اس سوال کا جواب دینا ضروری تھا، تو لہٰذا اس سوال کے جواب میں پھر قرآن مجید نازل ہوا. کسی خاص واقعے کے پس منظر کی وجہ سے یا کسی خاص سوال کے جواب کی وجہ سے جو قرآن مجید نازل ہوا، پھر اس کو شان نزول کہا جاتا ہے. چنانچہ ایک واقعہ ایک صحابی کا کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی، کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول پر کلمہ نہیں پڑھا تھا، جاہلیت کا دور تھا، کوئی عورت اچھی لگتی تھی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. پھر کسی وجہ سے مکہ آنا ہوا تو وہی عورت جو زمانہ جاہلیت میں ان کو اچھی لگتی تھی، وہ کسی وجہ سے ان کو ملاقات ہو گئی اور اس عورت نے ان کو دعوت دی کہ میرا شوہر سفر پر ہے تم میرے پاس آ جانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، اس عورت کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا. بالآخر وہ بات نکاح تک پہنچی کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لیتی ہوں، تم مجھ سے شادی کر لینا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، واپس مدینہ گئے اور جا کر کے پوچھا، اس عورت سے کہہ دیا کہ میں اللہ کے رسول سے معلوم کروں گا، اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچوں گا. جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، وہ ایک خاتون ہے اور اس طریقے کا میرا معاملہ ہے، زمانہ جاہلیت میں یہ معاملہ تھا اور اب وہ اچانک میرے سامنے آ گئی، کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اس موقع پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 نازل ہوئی، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اس طریقے سے یہ پوری آیت نازل ہوئی، لمبی آیت ہے اور اس آیت کے پیچھے یہ پورا واقعہ بنا. تو بعض آیتیں وہ ہیں جس کے پیچھے کوئی واقعہ بنتا ہے، کسی کا سوال آتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ بعض آیتیں جب تک سمجھ میں نہیں آتی، جب تک اس کے پیچھے کا جو پس منظر ہے یا اس کا شان نزول ہے یا اس کے پیچھے کا جو سوال ہے یا اس کے پیچھے کا جو واقعہ ہے، جب تک وہ نہ پڑھ لیں، جب تک وہ سمجھ میں نہ آ جائے یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کیا اس کا مطلب بنتا ہے، کبھی کبھی آیت سمجھ میں نہیں آتی. تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھتا اور جو سمجھنا چاہے پھر ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، جو سمجھنا ہی نہ چاہے پھر اس کے لیے تو دنیا کی ساری دلیلیں بھی کم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس متعلق اور ابھی گفتگو ہوگی اور جب یہ مکمل ہو جائے گا، قرآن کی جو ہسٹری ہے یہ پوری ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے قرآن مجید کا پڑھنا سمجھنا آسان فرمائے اور اس کے پیغام کو سارے عالم میں لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے.